السلام علیکم۔ پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زبردست حکم ہے عورت کے لیے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس عورت سے کوئی خوبصورت نہیں اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک عجیب و غریب دلچسپ قصہ، سچا واقعہ سنانے والا ہوں پردے کے فائدوں میں۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کے ساتھ کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے، میں آپ سے کہوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی تھی، دیندار لڑکی تھی۔ وہ جو ہے مدرسے کو علم حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی، کار میں جاتی تھی۔ کار کا ڈرائیور اور یہ لڑکی پیچھے ہوتی تھی، اور اس لڑکی کے والد یا اس کا بھائی کوئی ساتھ میں جاتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا ہمیشہ کہ اس لڑکی کو مدارس کے لیے چھوڑنے کے لیے اس کا بھائی یا اس کے ابا جان ساتھ میں ہوتے تھے، کیونکہ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلی عورت کا جانا منع ہے، جائز نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے بھائی یا اس کے ابا جان ساتھ ہوتے تھے۔ ڈرائیور بھی ہوتا تھا ڈرائیونگ کرنے کے لیے کار۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا، وہ دیندار لڑکی تھی، دیندار گھرانہ تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جو ڈرائیور تھا اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی کو اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ لڑکی پورے پردے میں تھی۔ اس کے ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتے تھے، پیر بھی نہیں دکھائی دیتے، پورے ہاتھوں میں گلاؤزز، پیروں میں ساکس، اور پورا پردہ تھا ایک دم۔ چہرہ بھی نہیں دکھتا اور آنکھیں بھی نہیں دکھتی تھی، اتنا پردہ کرتی تھی۔ آنکھوں کو بھی جو ہے وہ نقاب ڈالی ہوئی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، اس ڈرائیور کی نیت خراب ہو گئی، وہ اکیلا چلا گیا۔ اور وہ کہنے لگا لڑکی سے، دیکھو، وہ لڑکی کار کے پاس آ گئی، کیونکہ کار کو پہچانتی تھی وہ، لیکن دیکھا کہ بھائی بھی نہیں ہے، ابا جان بھی نہیں ہے، والد صاحب بھی نہیں ہے۔ تو اس نے بات کی کہ دیکھو، آپ کے ابا جان بزی ہے، آپ کے بھائی بھی بزی ہے، وہ دونوں نہیں آ سکتے، اس لیے ان دونوں نے مجھے بھیجا ہے اس بار کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ تو وہ لڑکی بھولی بھالی تھی، بیٹھ گئی، پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ گھر کے بجائے کسی گاؤں کے باہر گاڑی کو لے جانے لگا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی، بھائی ڈرائیور صاحب، آپ مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے گھر لے چلو، ایسا کہنے لگی وہ لڑکی۔ وہ بندہ گاؤں کے باہر لے گیا، کسی جنگل میں کار کو لے گیا، گاڑی کو لے گیا۔ یہ لڑکی بہت پریشان ہوئی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد اس ڈرائیور نے کہا، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کام نہیں کروں گا، لیکن بس مجھے ایک بات، بس اتنا میری ایک بات مان لو۔ میری کیا ہے وہ بات؟ اس لڑکی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، بس چہرہ دکھا دو، پھر میں گھر واپس لے جاؤں گا۔ تو وہ لڑکی دیندار تھی، وہ کہنے لگی، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، نہیں، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، ہرگز نہیں دکھاؤں گی۔ تو اس نے زبردستی کی، اصرار کیا، وہ پوچھنے لگا بار بار، دکھاؤ دکھاؤ، یہ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں۔ وہ آدمی زبردستی کرنے لگا، تو پھر اتنے میں آواز آئی اس کے بھائی کی، اس کے ابا جان کی، جنگل میں آواز آ رہی ہے، بہنا تم کہاں ہو؟ بھائی جی ڈرائیور کو پکار رہے ہیں، ان کی بیٹی کو پکار رہے ہیں، اس کا بھائی اور اس کے ابا جان، اس کے والد صاحب دونوں پکار رہے ہیں۔ تو یہ ڈرائیور گھبرا گیا، ڈر گیا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ گھبرا کے ڈر جا کے وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ اب کار میں اس کے والد صاحب، اس کے بھائی گاڑی چلا کر سیدھا گھر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہ لڑکی بہت پریشان تھی اور خوشی بھی تھی، کیونکہ اللہ کی مدد آئی اس کے ساتھ، کیوں اس کے بھائی آ گئے، اس کے ابا جان آ گئے۔ جب گھر جا کر بیٹھے، گھر گئی تو دیکھا
اس کے ابا جان اس کے بھائی گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، چائے وائے کچھ پی رہے، کچھ کھا رہے تھے. تو لڑکی کہنے لگی ابا جان، بھیا جان، آپ دونوں تو کار میں ہونا چاہیے، آپ دونوں کو، آپ گھر میں کیسے آ گئے میرے سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا ہم کار میں گئے ہی نہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ہم نے جی وہ ڈرائیور پتہ نہیں گاڑی لے کر کہاں چلا گیا پتہ نہیں، تو یہیں پہ کھا رہے ہیں. تو وہ لڑکی اتنا تعجب ہوئی کیونکہ وہ جو جنگل میں آئے تھے اس کے بھائی نہیں تھے اور اس کے والد صاحب نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اس لڑکی کی حفاظت کی فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ نے ان کے ابا کے شکل میں، ان کے بھائی کے شکل میں 2 فرشتوں کو بھیجا. 2 فرشتوں کو بھیجنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ 2 فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں. اللہ کا شکر ادا کی، 2 رکعت صلاۃ الشکر نماز اس نے ادا کیا اور اس نے سارا قصہ سنایا. تو سب ان کے ابا جان اور ان کے بھائی بہت تعجب کرے، بہت خوش ہوئے کہ جب اللہ کی نیک بندیاں جب پردے میں، جب اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتی ہے، جب وہ برائی سے بچنے لگ جاتی ہے تو اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، چاہے تو راستے ہزار ہے، نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. اس طرح ہم اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ بچنا چاہتا ہے تو اللہ بچا لیتے ہیں، اگر بندہ بچنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی نہیں بچائیں گے. ہاں ایک بات ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے لگیں گے اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. کہ آج مسلمان بہنوں کے اندر پردے کا ماحول ہی نہیں، پردہ کرنا عیب سمجھتی ہے. صرف 5، 10 یا 20% مسلمان عورتیں برقع پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، لیکن بہت سارے مسلمان بہنیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ پردہ کرنا اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اگر پردہ نہیں کریں گے، برقع نہیں پہنیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اور بعض بہنیں ایسی ہے، اللہ حفاظت کرے، برقع تو پہنتی ہے لیکن اتنا ٹائٹ پہنتی ہے، برقع پہننا یا نہ پہننا دونوں برابر ہو گیا. ٹائٹ برقع پہننا حرام ہے، حرام. اور تھوڑی بہنیں ڈیزائن والا پہنتی ہے، کلرفل رنگین ڈیزائن والا، ایسا پہننا بھی حرام ہے. برقع ایسا پہننا چاہیے کہ ایک دم ڈھیلا ہو، اور اتنا ڈھیلا ہو کہ ایسا ہو کہ برقع کہ لوگ یہ سمجھے یہ موٹی ہے یا پتلی ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. اگر اس طرح ہونا چاہیے برقع کہ اگر مرغی کے اوپر ٹوکری ڈال دیا جائے، مرغی کا شیپ دکھائی دے گا، تو اس طرح ہونا چاہیے برقع. لیکن اللہ معاف کرے، آج کل کلرفل برقعے آ گئے، ڈیزائن والے برقعے آ گئے. ہر ایک عورت ہے نا اسٹائلش برقع پہننا چاہتی ہے. ایسے برقع پہنوں گی اللہ راضی نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے. اس سے اچھا کہ برقع ہی نہ پہنے کے، ایسا برقع پہننے سے اچھا کہ برقع ہی نہ پہنو. یہ کیا بات ہوئی؟ برقعے کا جو ہے مطلب ہی بدل دیا. اتنا ٹائٹ، اتنا چست برقع پہن رہی ہے. اللہ حفاظت کرے. تو اللہ ہم سب کی مدد کرے. برقع پہننا ہے تو ڈھنگ کا برقع پہنے، پردہ کرنا ہے تو صحیح پردہ کرے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اسٹائلش برقع کیوں پہنتی ہے بہنیں؟ کہ دکھاوا ہو، اسٹائلش ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گی تو پھر آخرت میں عذاب ہوگا، عذاب. دکھاوے کے لیے نہیں پہننا بلکہ برقع اس لیے پہننا تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. اور فرمایا کہ برقع کلرفل نہ ہو، برقع ٹائٹ نہ ہو، اور برقع ایک دم سادہ ہو. برقع اٹریکٹیو نہ ہو. کاسٹلی برقعے نہ پہنیں، یہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں جی. یہ مردوں کو جی اٹریکٹ کرتی ہے، پھر یہ گنہگار ہو جائیں گی. جتنے مرد بھی ایسا تم ٹائٹ برقع پہنو گی سب دیکھیں گے، سب کا گناہ تم کو ہوگا. مرد گنہگار بنا دیا عورت. اللہ حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو جی پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.